Assalamu alaikum students, welcome to English Romantic. This is Hazar Jamil, and today we will discuss Greek criticism. And Greek criticisms, we will discuss Plato. Plato was the first systematic critic. Plato, the first systematic critic, there are countless critical references scattered in different books, poems, dramas, and dialogues, etc. Thus, there are lines of great critical significance in the epics of Homer and the frogs of Aristophanes, has several passages of penetrating critical inquiry. However, it was only with Plato that criticism became a vital force in the ancient world. Before Plato, the criticism was there in the ancient Greek of the great epics in the epics of Homer, in the frogs of Aristophanes, but it was actually with Plato that criticism became a vital force in the ancient field. Plato was the first conscious literary critic who has put his ideas in a systematic way in his dialogue. Plato was born probably in 427 BC. His parents were distinguished Athenians. His relations were known to Socrates, and Plato was introduced to a great philosopher when he was a young boy. Socrates was his teacher, and Aristotle was his student. He first started writing poems but destroyed them under the influence of Socrates and became actively interested in philosophy and mathematics. He traveled extensively and took part in several Athenian wars. He founded his academy in 387 BC and taught his pupils philosophy, mathematics, natural sciences, jurisprudence, and practical legislation. Plato wrote his great books here. It was here that Plato wrote his famous books, and which includes the dialogues, Ions, Lysis, Georges, and Symposium, Phaedrus, and the Republic. He was highly respected and honored by his countrymen. Poetic inspiration. As regards his views on poetic inspiration, they have been expressed most poetically and at great length in the following passage in his Ion. For the poet is a light and winged and holy thing, and there is no invention in him until he has been inspired and is out of his senses, and the mind is no longer in him when he has not attained to his state. He is powerless and is unable to utter his oracles. Many are noble words in which poets speak concerning the actions of men, but like yourself, when speaking about Homer, they do not speak of them by any rules of art, not by art does the poet sing, but by power divine. Had he learned the rules of art, he would have known how to speak not of one of them only, but of all. And therefore, God takes away the minds of poets and uses them as his minister. As he also uses diviners and holy prophets in order that who he hear we who hear them may know them to be speaking not of themselves, who utter these priceless words in a state of unconsciousness, but that God Himself is the speaker and that through them He is conversing with us. So actually, Plato अरस्तु यूनान का एक शायर था. वो अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द था. वो एक पैदाइशी तौर पर शायर था, लेकिन सुकरात के ज़ेर असर उसने अपनी नज़मों और ड्रामों को जला दिया
اور اپنی ساری صلاحیتیں فلسفے پر مرکوز کر دیں۔ مکالمات افلاطون اس کی وہ عظیم تصنیف ہے جس کی کوکھ سے فلسفے کی باقاعدہ روایات جنم لیتی ہے، اور بقول ایمرسن کے مطابق اٹ از اکارڈنگ ٹو ایمرسن بقول ایمرسن یہ وہ کتاب ہے مکالمات افلاطون جس میں دنیا کی ہر کتاب کا مواد موجود ہیں۔ یوں تو سارے مکالمات بنیادی اہمیت کے حامل ہے، لیکن جمہوریہ ریپبلک بک جو ہے دو وجوہ سے زیادہ اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں افلاطون نے ایک مثالی ریاست کا جامعہ تصور پیش کیا ہے، آئیڈیل اسٹیٹ کا تصور پیش کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی جمہوریہ سے ریپبلک میں آئیڈیل اسٹیٹ سے افلاطون نے شاعروں کو برطرف کر دیا ہے۔ وی ول ڈسکس دیٹ لیٹر کی کیوں برطرف کر دیا ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے، وجہ ہے اس کی۔ افلاطون کے مکالمات میں سے کوئی مکالمہ خصوصیت کے ساتھ ادب کے بارے میں نہیں ہے، لیکن مختلف مکالموں میں شاعری کے بارے میں جو آراء ملتی ہے ان کو جوڑ کر ایک ادھورا جمالیاتی نظریہ ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا آئین میں وہ پوئٹ کی کس طرح تعریف کرتے ہیں، شاعر کی وہ کس طرح تعریف کرتے ہیں۔ اب یہ فار دا پوئٹ از لائٹ اینڈ ونگ اینڈ ہولی تھنگ، اس کا مطلب ایکچوئل میں مطلب یہ کہ کیونکہ شاعر ایک روشنی ہے، اس نے شاعر کو روشنی کہا ہے اور پرواز کرنے والی پاک چیز ہیں، وہ اس وقت تک تخلیق نہیں کرتا جب تک الہامی قوت اس پر غالب نہ آ جائے۔ مینس وہ کہتا ہے کہ پوئٹ تب تک اپنے آپ سے وہ کچھ نہیں لکھ سکتا جب تک اس پر ریویلیشن نہیں ہوگی، جب تک الہامی قوت اس پر غالب نہ آ جائے اور وہ اپنے خواص زائل نہ کر دے اور عقل یکسر غائب نہ ہو جائے۔ جب تک وہ اس عالم جذب میں نہیں آ جاتا وہ بھی قوت رہتا ہے اور اپنے الہام ربانی کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ وہ بڑے شاندار الفاظ ہوتے ہیں جن میں شاعر انسان کے عمل کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ اصول فن کی مدد سے ان کے اندر پیدا نہیں ہوتے۔ مینس یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کے اپنے نہیں ہوتے، یہ بارڈ ہوتے ہیں، یہ ان پر ریویل ہو جاتے ہیں، ان کو یہ دی جاتی ہیں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہوتے، صرف شاعری دیوی ان میں الہامی قوت کا سور پونگتی ہے۔ اس عالم جذب میں ان سے کوئی کیف اور پرجوش بھجن لکھتا ہے، کوئی حمد یا گیت لکھتا ہے، کوئی کورس تخلیق کرتا ہے، کوئی ایپک لکھتا ہے اور کوئی ایامبک شعر لکھتا ہے، جو ایک صنف میں اچھا ہوتا ہے اور دوسری صنف پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ شاعر فن کی مدد سے نہیں بلکہ آسمانی قوت سے نغمہ سرا ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ یہاں پر ہیں کہ ایک شاعر فن کی مدد سے نہیں بلکہ آسمانی قوت سے نغمہ سرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے فن کی وجہ سے اپنے آپ سے وہ تو کچھ نہیں لکھتا، تو اپنے فن کی مدد سے نہیں بلکہ آسمانی قوت سے اس کو جو ملتا ہے وہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس اقتباس سے، اس لائن سے، پلیٹو کے اس لائن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افلاطون شاعر کو ایک عظیم درجہ دیتا ہے۔ وہ اس کی عظمت کے گن گاتا ہے، اس کا دل سے قائل ہے، لیکن اسی وجہ سے وہ اپنی مثالی جمہوریت سے اسے برطرف کر دیتا ہے۔ آئیڈیل اسٹیٹ جو ہیں وہ اس سے پوئٹ کو برطرف کرتا ہے، بینش کرتا ہے۔ اس فطرت کا انسان مخدوش ہوتا ہے، وہ کسی نظام میں ٹھیک نہیں بیٹھتا، وہ نظام فکر میں خلل انداز ہوتا ہے۔ آسمانی وجدان کی وجہ سے افلاطون شاعر کو مجنون اور دیوانہ کہتا ہے، ایسا دیوانہ جس کے سر پر فن کی مقدس دیوی کا سایہ ہوتا ہے اور جو اس میں جوش اور جذبہ پیدا کر کے غنائیہ کلام لکھواتی ہے، اور اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ معلم اخلاق کی حیثیت سے ناکامیاب ہیں، عالم کی حیثیت سے وہ غلط علم دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کا صحیح اندازہ لگانے سے قاصر ہیں۔ وہ جس چیز کی نقل کرتا ہے وہ حقیقت سے 2 درجہ دور ہوتی ہے۔ یہ امیٹیشن کی اب بات ہو رہی ہے۔
तो यहाँ पर वो कहता है कि हाउ एवर द इम्प्लीकेशन इवन ऑफ दिस व्यू इज़ दैट पोइट्री इज़ नथिंग रैशनल एंड दैट इज़ वाई इवन द पोइट देमसेल्फ डू नॉट ऑफन अंडरस्टैंड what they write in a moment of frenzy. Frenzy means a temporal madness. जब उन पर वो रिविलीशन गना या कलाम जब शायरी की दी वो उससे वो लिखवाती है तो अफलातून के मुताबिक ऐसा दीवाना जिसके सर पर फ़न की मुक़द्दस दीवी का साया होता है और जो उसमें जोश व जज्बा पैदा करके गना या कलाम लिखवाती हैं और इसलिए उसका एतबार नहीं किया जा सकता। वो मुअल्लिम अखलाक की हैसियत से नाकामयाब हैं, आलिम की हैसियत से वो गलत इल्म देता है क्योंकि वो किसी चीज़ का सही अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं। यही बात वो कह रहा है कि देयर फॉर पोइट्री कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन एज इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस considered judgment but the outcome of the irrational and the impulsive within us. Further, poets may express divine truth, but often by their very nature, such truth remain beyond the comprehension of ordinary mortals. ये जो comprehension जो वो जो कुछ लिखते हैं divine truth express करते हैं वो ordinary mortals के comprehension level से beyond होते हैं। तो इस वजह से उसका भी ये poets वगैरह का पोइट्स इनका एतबार नहीं किया जा सकता। उनको ये मुअल्लिम अखलाक की हैसियत से नाकामयाब होते हैं। नाउ इमिटेशन, सेकंड नंबर पर है इमिटेशन is we know that Plato was an idealist. He believed that ideas alone are true and real, and earthly things, beauty, goodness, justice, are mere types or copies of the ideal beauty, goodness, etc., which exist in heaven. Plato says that the earthly things, beauty, goodness, justice, these are the mere copies of the goodness, justice, beauty, which exist there in heaven. He regards imitation as mere mimesis or representation of these ideal form and not expression, which is creative. In Republic Book 10, he gives us a reason. In Republic Book 10, he gives us a reason and elaborate statement of his. In Republic Book 10, he gives us a reason and elaborate statement of his views on imitation. To put it briefly, if true reality consists of the ideas of things of which in individual objects are but reflection or imitation, then anyone who imitates those individual objects is imitating an imitation and so producing something which is still further removed from ultimate reality. It is significant, says David Datches, that Plato develops this argument first with reference to the painter and that he takes a simple a representational view of painting. Here the point is clear enough. A representational painting is an imitation of specific object or groups of object, and if it is nothing but that, if reality lies not in individual object but in general ideas or forms, then from the point of view of the philosopher whose main interest is in apprehending reality, the painter is not doing anything particular valuable, though on the other hand what he is doing is not necessarily vicious, just as the painter furthermore only imitate what he sees and does not know how to make or to use what he sees. He could paint a bed but not make one. So the poet imitates reality without necessarily understanding it. Not only therefore are the arts imitations of imitations and are thus not once or twice but thrice removed from reality, from truth. They are also the product of futile ignorance. The man who imitates or describes or represents without really knowing what he is imitating is demonstrating both his lack of useful purpose and his lack of knowledge. Such is Plato's theories of imitation. It did not occur to him that the painter, by painting the ideal object, could suggest the ideal form and thus make direct contact with reality in a way denied to ordinary people.
Further, he did not realize that what the painter paint is not the exact production of reality. It is the artist's impression of reality and not a mechanical representation of it. Poetry is not servile imitation or copying. It is creative. It's the poet. It's the poet's view of reality that we get from him, and not reality itself. Plato failed to understand the nature of poetic truth or truth of idea. सो इमिटेशन में वो कहता है कि प्लेटो अफलातून ये कहता है कि शायर जिस चीज़ की नकल करता है वो हकीकत से दो दर्जा दूर होती है. उसकी तफसील अफलातूनी अफलातून ये बताता है कि एक शे के बारे में जिसका नाम भी हो, ये कियास किया जा सकता है कि उसकी एक मुश्तरका सूरत भी यकीनन होगी, और ये मुश्तरका सूरत एक मुश्तरका ख्याल का मज़र होगी. अफलातून के नज़दीक हकीकत किसी चीज़ में नहीं होती. अफलातून के मुताबिक हकीकत किसी चीज़ में नहीं होती बल्कि उसके ख्याल में होती है. फ़लसफ़ी का काम यह है कि वो मुनफरिद शे से मुनफरिद वो जो चीज़ है उससे ख्याल तक पहुँचे. शायर ख्याल तक नहीं पहुँचता बल्कि उसी शे में वो महू रहता है और उसे भी गलत तरीके से पेश करता है. अपनी इस बात को अफलातून पलंग की मिसाल से वाज़ह करता है. वो कहता है कि दुनिया में लातादाद पलंग हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ बनाने वालों ने बनाया है, लेकिन उन सब पलंगों की असल वो मिसाली पलंग है जिसकी सूरत खुदा के जहन में है. बढ़ई जब पलंग बनाता है, यानी कारपेंटर जब पलंग बनाता है, वो उस मिसाली पलंग की नकल करता है. जब एक मुसव्विर पलंग बनाता है तो वो कारपेंटर के पलंग की नकल करता है. इस तरह मुसव्विर नकल की नकल करता है. ये जो पेंटर है वो नकल की नकल करता है और हकीकत से दो दर्जा दूर हो जाता है. इस तरह शायर भी इस पलंग को बयान करता है तो वो भी मुसव्विर की तरह हकीकत से दो दर्जा दूर हो जाता है. वो भी अक्स के अक्स का पुजारी हैं. ऐसे शख्स से किसी अखलाकियात की उम्मीद नहीं की जा सकती. Now, his attacks on poetry, its grounds, Plato moral grounds. Plato attacks on poetry must be judged with reference to his political and social context, for all his efforts were devoted to staying the deterioration of character and to the restoration of health in both the individual and the state. He judges poetry from this point of view. He finds poetry and drama wanting in this respect, and therefore attacks them on moral, emotional, and intellectual grounds. On moral ground, he attacks them as follows. Poetry and obviously drama is not conducive to social morality, as poets pander to the popular taste and narrate tales of men's pleasant vices. This has a demoralizing effect. This is more so the case with the drama, which depends entirely on popular patronage, यानी kings और queens पर ये depend करता है. During that times, drama was purely about the kings and the queen and the upper class of the social strata. Number second है poets tells lies about gods and great heroes descended from the gods are represented as corrupt, immoral, dishonest, indeed subject to all the faults and vices of common humanity, even by Homer. They deprive public's taste and morality and militate against reverence for the god. Works of poet like Homer must not be prescribed for school study. For this reason, children tend to imitate the doings of gods and other heroes as told to them. Children tend to imitate the doings of gods and other heroes as told to them by their mothers. They fashion their own conduct on what they read. As regards the allegorical interpretation of poetry, say the tales of Homer, Plato urges that the hidden meaning, if there is any such, is certainly beyond the reach of the young. Homer therefore cannot be suitable medium of education, as he was considered up to the time
philosophy alone is the proper subject of study. افلاطون کہتا ہے کہ ہومر نے خدا کو وہ کام کرتے دکھایا ہے جو اخلاقی نقطہ نظر سے بدی کا اظہار کرتے ہیں. اس نے دیوی دیوتاؤں کو زانی، جھوٹا، جھگڑالو دکھایا ہے. زیوس بغیر کسی اخلاقی اصول کے جس کو چاہتا ہے خوش کر دیتا ہے. خدا نیکی کا اشارہ ہے، اس لیے بدی کا اشارہ خدا نہیں بلکہ کوئی اور ہونا چاہیے. شاعر چونکہ انسانی جذبات کو برنگہتا کرنے کی قوت رکھتا ہے، اس لیے اس کے اثر سے ہر شہری بدی کی راہ پر لگ سکتا ہے. اس لیے جمہوریہ میں افلاطون نے شاعر کو قانون کے ذریعے روکا جائے، لکھا ہے کہ شاعر کو قانون کے ذریعے روکا جائے اور وہ یہ نہ کہے کہ خدا شر کا سبب ہے. یعنی اگر کوئی شاعر کسی پریشانی یا آفت کا ذکر کرے تو اسے یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ ان پریشانیوں کو خدا سے منسوب کرے، یا اگر وہ انہیں خدا سے منسوب کرے بھی تو کسی طرح یہ بھی سمجھا جائے کہ خدا نے جو کچھ کیا ہے وہ حق ہے، انصاف ہے، وہ لوگ اس سزا کے سے بہتر انسان بن گئے ہیں. اس بات کو سختی سے منع کیا جائے کہ خدا کسی طرح بھی شر کا باعث ہے. ایک منظم جمہوریہ میں یہ بات نہ گائی جائے اور نہ نظم کی جائے، ایسی بہتان، خودکشی، بربادی اور بدکاری کا باعث ہوگا. ایکچولی پلیٹو کو سمجھنے کے لیے وہاں ایتھنس کے کنٹمپرری سچویشن کو بیان کرنا ہوگا، جو کہ ویری بیڈ سچویشن میں تھے اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم. In order to understand Plato's views on poetry, it is essential to keep in mind the contemporary state of affairs in Athens. It was a time of political decline and dissolution. Education was in a sorry state. The epics of Homer formed an essential art of school curriculum. They were venerated by the Greek almost like the Bible. But in Homer, there are many stories which represent the gods in an unfavorable light. So they are common objects of hostile criticism on the parts of philosophers and educationists. Allegorical interpretation of these stories were considered unconvincing and difficult to understand. Courage, heroism, magnificence, skill in the use of arms were the virtues prized highly by the Greeks. Their conception of virtue was different from the later Christian conception. The wonderful flowering time of Greek art and literature was over, and the creative impulse had practically died away. Literature was immoral, corrupt, and degenerate. Poetry was decadent, and so was the object of much hostile criticism. This degeneration had resulted in much heart searching and reflection. As a result, philosopher and orator were regarded as leading spirits. They were regarded as superior to poets and artists, and some were inclined to assign to them as higher status. Confusion prevailed in all spheres of life: intellectuals, moral, political, and educational. There was a constant debate between philosophers and poets regarding their respective significance. So Plato یہی بات کہہ رہا ہے کہ philosophy alone is the proper subject of study، کیونکہ وہ پوئٹری کو نگیٹ کرتا ہے یہاں پر کہ پوئٹری خدا کو اچھی صورت میں پیش نہیں کرتا. یہ جس طرح ہومر کا ایگزامپل اس نے دیا ہے. تھرڈ نمبر پہ ہے ڈراما از ایون مور ہارمفل. ججمنٹ اینڈ ڈرامیٹک میٹر از لیفٹ ٹو دا مینی اینڈ the result is lawlessness and license both in theme and expression. یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ڈرامے میں چونکہ وہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے کہ ہر ایک ان سے اپنا ایک مقصد لے، اپنا ایک تھیم لے، اپنا ایک ایکسپریشن لے، تو اس سے لاقانونیت پھیل جائے گی ایک سوسائٹی میں. تو اس وجہ سے ڈرامہ مور ہارمفل ہے. Plato also criticized poetry on emotional ground, and it is the criticism of poetry and of all literature as such. For poetry has certain inherent weaknesses which render it unsuitable for fostering wisdom and morality or bringing about the right and balanced development of the personality of the youth. These inherent weaknesses of poetry and drama are ایموشنل بیک گراؤنڈس میں وہ کہتا ہے کہ دس وڈ سیم ٹو امپلائی دیٹ Plato's
censure is against bad literature, but in reality his criticism is much wider. तो फर्स्ट नंबर पर वो कहता है कि पोइट्स जो है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं. इट मीन्स दे डू नॉट कंपोज पोइट्री एज क्राफ्ट बट बाय virtue of some impulse of a mysterious non-rational kind coming from some supernatural source outside their own personality. They utter unconsciously what the muse impels them to say, like fountain. They allow to flow out freely what comes to it. यानी वो कहता है कि जिस तरह आप एक फाउंटेन से फुहारे से पानी निकलता है तो शायर वो कुछ कहता है जो म्यूज़ उसे एम्पेल करता है, जो म्यूज़ उसे देता है, तो वही वही कुछ वो कहता है. वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता. द इंस्पिरेशन में सीज इट एनी मोमेंट. वो किसी भी मोमेंट पर वो सीज ख़त्म हो सकती है. देयर माइट बी सम ट्रूथ इन देम. उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है. फॉर दे आर डिवाइनली इंस्पायर्ड, क्योंकि वो डिवाइनली उन पर एक इनायत होती है. बट सच पार्शियल एंड इम्परफेक्ट ट्रुथ मस्ट बी केयरफुली एग्जामाइंड. It should be carefully examined. Such truth should be carefully examined. Such truth can be no substitute for knowledge based on reason. Moreover, their meaning is not always clear. Their meaning is not always clear. They are often full of obscurities and contradictions. The poet, with their emotional frenzies and lack of moral restraint, can afford no safe guidance, moral or intellectual. और फिर वो कहता है कि the poets cannot often themselves explain what they write, for their frenzy is non-rational. Allegorical interpretation may be clever, but they are useless as they are beyond the reach of young and amateur. और फिर वो कहता है कि bearing lyrical poetry which is purely narrative, lyrical poetry which is narrative, and all other poetry, epic, tragedy and comedy, is imitative wholly or partially, and and all imitative poetry regard is pernicious. पोइट्री यहाँ पर वो कहता है कि thus one who imitate the female part tend to grow effeminate. Imitation will make him cowardly, knowyish or clownish if such roles are imitated. क्योंकि पहले ट्रेजिडी में और कॉमेडी फीमेल्स को इजाज़त नहीं थी कि वो रोल प्ले करे, तो फीमेल का रोल प्ले करने के लिए भी मेल वो वैसे गेटअप हासिल करता था और वो प्ले करता था. तो यहाँ पर वो कहता है कि द वन हु इमिटेट इज फीमेल पार्ट टेंड टू ग्रो इफेमिनेट. इमिटेशन विल मेक हिम कॉवर्डली, knowyish और clownish if such roles are imitated. डी में वो कहता है कि इट इज़ ईजियर टू इमिटेट द लोअर और बेसर पार्ट ऑफ द सोल, मीन द पैशनेट एलिमेंट. प्लेटो डिवाइड करता है सोल को तीन मुख्तलिफ हिस्सों में, spirited, desirous or appetitive. And such imitation of the baser or non-rational element gives greater pleasure at the moment. Hence it is that the poet, whether epic, tragic or comic, abound in the vulgar and the sensational and the corrupt. Reason is thus kept in abeyance and full sway is given to the emotions. People give way to the emotional disturbance, say during the theatrical performance, of which they would be ashamed in real life. Poetry thus has a debilitating effect. It leads to loss of balance with feelings unrestrained by either reason or principle. He condemns poetry in Republic Book 10. For the poets, they feed and water the passions instead of drying them up, and let them rule instead of ruling them, as they are to be ruled with a view to the happiness and virtue of mankind. और इनमें वो कहता है कि in Republic Book 10 there is a discussion of the emotions of pity and grief. There is a discussion of emotions of pity and grief,
These emotions should be restrained, but in tragedy we give an uncontrolled expression to these emotions and thus play a woman's part. Now pity and grief are gentle, humane emotions, not violent and social like sex and revenge. Plato is opposed not merely to the violent or antisocial emotions, but to all emotion as such. और इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पर भी वो पोइट्री को क्रिटिसाइज करता है. Plato takes poetry on intellectual ground as well. Poets have no knowledge of truth, for they imitate appearances and not the truth of things. जिस तरह पहले पलंग की मिसाल हमने ली, पेंटर की चेयर की मिसाल ली, illusion instead of reality. Poets like Painter imitate the surface or the superficial aspects of things. Beyond the world of the senses, there is another world, the world of ideal reality, where concepts like truth, virtue, beauty, etc. exist in an ideal form. The phenomenal world is a mere illusion, a reflection or shadow of the ideal world. ये जो world है ये ideal world का एक reflection है प्लेटो के मुताबिक. The poets have no knowledge of reality, they simply imitate the shadowy or the illusionary. Poetry is thrice removed from reality. It cannot be source of knowledge and truth. It can tell us nothing about the essential reality. And the last one is utilitarian ground. Plato has also criticized poetry on utilitarian ground. Poetry is the product of futile ignorance. The poets who imitates without really knowing what is he is imitating is demonstrating both his lack of useful purpose and his lack of knowledge. Plato is not content with putting the imitator of something below its maker. He also puts the maker below the user. He writes, there are three arts which are concerned with all things, one which uses, another which makes, a third which imitates them. The poet stands the lowest, for neither does he uses nor he does make, he merely imitates. Poetry can serve no useful practical purpose. It must not be a part of school curriculum. That's why it's not be a part of school curriculum. Thus, Plato attacks poetry on intellectual, emotional, utilitarian, and moral ground, and demonstrates its uselessness and its corrupting influences. He ends his charges against poetry by saying that in an ideal state, no poetry should be admitted, says, save Hammonds to the gods and panegyrics on famous men. The poets are to be honored, but they are to be banished from his ideal state. वो कहता है कि पोइट्स को हम कुछ वक्त देंगे, उनको उनका इस्तकबाल भी करेंगे, उनको सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन उस सेलिब्रेशन के बाद उनको हम फिर बैनिश करेंगे आइडियल स्टेट से. इस पॉइंट में वो कहता है कि इन प्लेटो रिपब्लिक देयर इज़ अ डिस्कशन ऑफ द इमोशन ऑफ पीटी एंड ग्रीफ. यहाँ पर प्लेटो एक्चुअल में ये बात कहना चाहता है कि अफलातून के मुताबिक ये जो शायरी है ये सियासत व अखलाक को अलग नहीं, अफलातून के मुताबिक सियासत व अखलाक को अलग नहीं किया जा सकता. मिसाली जमहूरिया के हाकिमों की तालीम के लिए शायरी की तालीम मुज़र है, क्योंकि अच्छा शायर बनना अच्छा शहरी बनना शायर अच्छा शहरी बनना नहीं सिखाते, अच्छे अखलाक का दर्स नहीं देते. अफलातून कहता है कि नौजवानों को अपने मुल्क के लिए बहादुरी से मरना सिखाया जाए और आक़िबत में सिले की उम्मीद दिलाई जाए, लेकिन शायर जो आलम अरवाह का नक्श पेश करते वो बहादुरी की नफ़ी करता है, वो मौत से खौफ दिलाते हैं, इंसान को बुज़दिल बना देते हैं. शायरी यहाँ पर वो कहता है शायरी जो कि इमोशंस को वो टच करती है, शायरी औरत और ख़राब आदमियों की तरफ मुतवज्जा करती है, वो इन जज्बात को उबारती है जिनका तर्क करना बेहतर है और जिन पर इंसान को काबू पाना चाहिए. ये उनको फीड अप करती है, उनको पानी देती है, उनकी अबियारी करती है. इस वजह से पोइट को वो अपने आइडियल स्टेट से बैनिश करता है. एक्चुअल में अफलातून शायरों की अहमियत से वाकिफ़ था. वो इस बात से भी बखबर था कि शायरी में चूँकि असर अफरीनी की गैर मामूली क़ुव्वत होती हैं,
اس لیے اگر شاعروں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ مثالی جمہوریہ یعنی آئیڈیل اسٹیٹ ہیں ان میں خلل پیدا کریں گے. اس نے کہا کہ جب شاعر ہمارے شعر میں آتے ہیں تو ہم ان کے سامنے جھک جاتے ہیں, ان کی پرستش کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان قوتوں کے اعتبار سے پاک اور منزہ ہستیاں ہیں, لیکن ہماری ریاست میں ان کا موجود ہونا ناممکن ہے. مثالی جمہوریہ کا قانون اس کا اجازت نہیں دیتا, آئیڈیل اسٹیٹ جو ہیں اس کا وہ اجازت نہیں دیتا. اس لیے ان پر خوشبوئی چڑھانے اور ان کے گلے میں ہار ڈالنے کے بعد انہیں اپنے شعر سے نکال دینا چاہیے. افلاطون کی یہ ساری جو بحث ہے وہ تضادات کا بھی شکار ہے. یہ ایک معمہ ہے کہ وہ دل سے تو شاعر کو چاہتا ہے, اس کی اہمیت و حیثیت سے بھی باخبر ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ انہیں اپنے آئیڈیل اسٹیٹ ہے جو ہے ان سے بھی وہ انہیں آئیڈیل اسٹیٹ سے بھی وہ انہیں بینش کرتا ہے. اس کی اہمیت و حیثیت سے باخبر ہے, مگر قانون و اخلاق کے نقطہ نظر سے وہ اپنی جمہوریت سے نکال دیتا ہے. یہاں اصول اس کی ذات پسندی پر غالب آ جاتے ہیں. یہ کشمکش ان کے اندر بار بار سر اٹھاتی ہے, اور جب ہم مکالمات یعنی ڈائلاگس کے قانون والے حصے کو پڑھتے ہیں تو پھر سے وہ شاعروں کو رعایت دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, اور کہتا ہے کہ شاعروں کو فاتحین کی تعریف کرنے کی اجازت دی جائے, ہر شاعر کو نہیں, صرف ان شاعروں کو جو 50 سال سے کم عمر کے نہ ہو, اور وہ ایسے نہ ہو خواہ وہ ان کی شاعری موسیقانہ قوتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, جنہوں نے کوئی عظیم کام انجام نہ دیا ہو, بلکہ وہ ایسے ہو کہ خود نیک رہے ہو اور ریاست میں معزز سمجھے جاتے ہو, عمدہ کاموں کے خالق ہو. ایسے ہی لوگوں کی نظمیں گائے جائے, چاہے وہ نظمیں موسیقیت میں کمزور ہو کیوں نہ ہو, مطلب شاعری کے اعتبار سے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو, وہ نظمیں گائی جائے. ان نظموں کے بارے میں فیصلہ ناظم تعلیم یعنی ایجوکیشن منسٹر اور دایان قوانین کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. ایسے ہی شاعر آزادی کے ساتھ نغمہ سرائی کر سکیں گے, مگر یہ اجازت تمام شاعروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس بات سے واضح کہ افلاطون شاعریوں سے امپریس ہے, لیکن وہ صرف ان شاعروں کو یہاں پر وہ اجازت دیتا ہے جن کی عمر 50 سال سے کم نہ ہو, وہ اچھے شاعر ہو, اور وہ صرف نوجوانوں کو بہادری کی طرف وہ والے نغمے گائے جو بہادری کی طرف ہمیں تعریف, ان میں بہادری کے بارے میں بیان کرے, اور اسٹیٹ سے محبت لائلٹی کے بارے میں بات کرے. تو وہ ان شاعروں کو وہ کہتا ہے کہ ان شاعروں کو اجازت دینی چاہیے, یعنی وہ صرف مخصوص پوئٹس کو وہ اجازت دینا چاہتا ہے. یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ شاعری کو جو یہ وہ نقطہ نظر ہے جو شاعری کو مقصد کے تحت لے آتا ہے اور شاعری کی آزاد کو پابند زنجیر کر دیتا ہے. حاکمان وقت کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے, رولرز کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہر آزادی تخلیق سرگرمی کو حراست میں لے کر اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. ریپبلک میں بھی افلاطون کا یہی نقطہ نظر ہے, لیکن اس نقطہ نظر سے اختلاف کے باوجود جب افلاطون فن کو نقل کہتا ہے تو وہ بات ہمیشہ کی طرح آج بھی درست ہے. ارسطاٹل سے لے کر آج تک اس بات سے کسی نے انکار نہیں کیا, مگر جب وہ اسے حقیقت سے 2 درجہ حقیقت کی بگڑی ہوئی شکل کہتا ہے تو ارسطاٹل جو ہیں وہ اپنی پوئٹکس میں افلاطون کا نام لیے بغیر اس کا جواب دیتا ہے. افلاطون نے اس بحث کے سلسلے میں اصطلاح استعمال کی, وہ ان اصطلاحوں کے ذریعے ادب و شعر کے جن آفاقی اصولوں کو پیش کیا ان پر آج بھی اس طرح بحث ہو رہی ہے. یعنی پلیٹو نے 3 جو بنیادی مسائل ہے فن میں نقل کا مسئلہ, یعنی امیٹیشن جو ہے شاعری کا مقصد اور اس کی ماہیت, شاعری کی آفاقیت, اور یہ سب جو مسائل ہے وہ ارسطاٹل نے ان سارے ادب اور شعر کا جائزہ لیا ہے اور اپنے منطقی ذہن سے ان گتیوں کو سلجھا کر ادبی تنقید کا سنگ بنیاد رکھا ہے. لہٰذا تنقید کے مطالعے کے لیے جس تصنیف سے پوری اور گہری وقفیت ضروری ہے وہ ارسطاٹل کی پوئٹکس ہیں, جو کہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ, ہوپ یو فار دا بیسٹ.